بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ بات کرنا قبول فرمائے۔ دین کی بات کا سننا، دین کی بات کا کہنا، یہ بھی عین عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مہینہ، رمضان کی ساعتیں عطا فرمائی ہیں جس میں ہمارا ایک ایک عمل اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہے۔ گزشتہ مجلس میں رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی تھی۔ آج کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی کہ جس میں اللہ رب العزت رمضان کی فضیلت کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے رمضان کو اتنا مقام کیوں دیا۔ اللہ کے 12 مہینے، حدیث میں آتا ہے ہر مہینہ اللہ کا، ہر دن اللہ کا، سارے مہینے اللہ نے بنائے، مگر اس مہینے کو خاص مقام کیوں عطا فرمایا کہ جس مہینے کا سارا سال انتظار رہتا ہے، جس مہینے میں انسان اللہ کے قریب زیادہ سے زیادہ عبادات کرتا ہے، جس مہینے میں اللہ کی محبت کے اندر انسان بھوکا رہتا ہے، اور اللہ رب العزت بھی اتنے قدردان ہیں کہ اپنے اس بندے کی محبت کو پورا کروانے کے لیے اس بندے کے دشمن شیطان کو قید کر دیتے ہیں کہ یہ میرا محبوب میری محبت میں جتنا کچھ کرے تو کوئی درمیان میں ہرجائی ان کو روکنے والا نہ ہو۔ کیا وجہ ہے اس رمضان کو اتنا مقام ملا؟ وہ نسبت کیا ہے کہ جس نسبت سے اس رمضان کو مقام ملا ہے؟ میں مثال سے عرض کروں گا۔ درزی کے پاس چلے گئے، تھوڑا سا کپڑا بچ گیا، درزی کہتا ہے اس کپڑے کا کیا کروں؟ اس کپڑے سے نہ کوئی شلوار بنتی ہے نہ کوئی اور چیز بنتی ہے، کیا کریں؟ اس کپڑے کو کہیں جھاڑن بنا دیں، اس کپڑے کو پھینک دیں۔ کوئی کہنے لگا ارے اس کپڑے کو مجھے دیجئے، اس چھوٹے سے کپڑے کو میں قرآن کا غلاف بناتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں اس قرآن کو چوما جاتا ہے وہاں اس کپڑے کو بھی چوما جاتا ہے، حالانکہ اس کپڑے کو قرآن سے ملنے سے پہلے اس کپڑے کی کوئی عزت قدر نہیں تھی۔ کیا مقام ہے اس لکڑی کا کہ جب اس لکڑی کو بڑھائی نے رکھ دیا کہ یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، نہ یہ دروازے میں لگنے کے قابل ہے، نہ اس کے اور جلاؤ اسے کہیں پہ، مگر کسی نے کہا ارے ادھر لاؤ میرے قرآن پاک کی ریل، اس کی تپائی کے لیے مجھے اتنا سا ایک ٹکڑا چاہیے تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں قرآن کو چوما جاتا ہے وہاں اس لکڑی کے ٹکڑے کو بھی چوما جاتا ہے، اور جو بالکل تھوڑا سا تھا، حالانکہ بڑی لکڑی والا دروازہ کوئی دروازے کو نہیں چومتا، بڑی لکڑی کی الماریاں کوئی لکڑیوں کو نہیں چومتا، اس لکڑی کو کیوں چوما جا رہا ہے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ اور وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اس مہینے کی بھی شان بڑھ گئی۔ جب پوچھا گیا کہ رمضان کی عظمت کیوں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کی تعریف اگر کوئی پوچھے تو رمضان وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ تو اللہ کی بات مخلوق تک پہنچنے کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کے ذریعے اپنے بندوں کے اندر ایک پیغام بھیج رہا ہے۔ وہ کلام اللہ اس رمضان میں نازل ہوا ہے، جس قرآن کی برکت سے اللہ نے حافظ کی شان بنائی، جس قرآن کی برکت سے اللہ نے اس مہینے میں ایک رات ایسی رکھی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جب پوچھا گیا وہ کیوں افضل ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں، صرف قرآن اس رمضان میں نازل نہیں ہوا بلکہ انبیاء علیہ السلام کے اکثر حضرت جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے اوپر جو اللہ کا کلام نازل ہوا، جو اللہ کے صحیفے نازل ہوئے، وہ بھی رمضان کی 1 تاریخ سے لے کے 3 تک نازل ہوئے۔ صرف یہ قرآن اس مہینے میں نہیں نازل ہوا جناب، اسی رمضان کے مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی۔ اگر کوئی یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتا ہے اس کے ہاں بھی یہ رمضان عزت والا ہوگا، کیوں کہ تورات اس انسانوں کو ملی تو وہ بھی رمضان کی 6 تاریخ تھی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر انجیل اللہ نے عطا فرمائی ہے تو وہ رمضان کی 13 تاریخ تھی۔ بعض علماء نے 12 لکھا، بعض روایات اسرائیل سے جو آتی ہیں 12 بھی اور 13 بھی۔ تورات نازل ہوئی رمضان میں، انجیل نازل ہوئی رمضان میں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے نازل ہوئے تو وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا۔ تمام آسمانی تعلقات کا مہینہ ہے، وہ یہ خاص رمضان ہے۔ اگر رمضان کے معنی پہ غور کیجئے تو رمضان کے معنی ہے جلانا، کسی چیز کو جلانا۔ یا اللہ، جلانے کا نیکی سے کیا تعلق ہے؟
اللہ نے نام چن کے رکھا، اور یہ وہ نام ہے جو میرے اللہ نے بیان کیا کہ اس کا مہینے کا نام رمضان ہے۔ ارے بھائی جلانا کس کو؟ علماء نے لکھا جو اس رمضان کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارتا ہے، اللہ رب العزت اس رمضان کا معنی جلانا، اللہ انسان کے سارے گناہوں کو جلا کے ختم کر دیتے ہیں۔ رمضان کا مطلب ہے جلانا، وہ جو اللہ اور بندے کے درمیان رنجشیں آ گئی، اللہ کی ناراض ہو گیا اللہ بندے سے، اس رمضان میں گاہے بگائے جیسے جیسے یہ روزہ رکھتا ہے اللہ سے اس کی ناراضگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ علماء نے لکھا اللہ دنیا میں ایک اور فائدہ بھی دیتے ہیں، جتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے معدے کا علاج کروا لیں۔ ہم جامعہ اشرفیہ میں پڑھتے تھے، جامعہ ترمذی، تو شمائل ترمذی کے سبق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا بیان چل رہا تھا، تو ہمارے استاد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم مسدن اشرفیہ تشریف لائے۔ انہوں نے ہمیں یہ باب پڑھایا اور فرمایا کہ مولوی صاحب ہمارے ہاں لوگ بیمار بھوکے رہنے کی وجہ سے نہیں ہوتے، کھانا کھانے کی وجہ سے ہوتے۔ میٹھا زیادہ کھا لیا شوگر ہو گئی، نمک زیادہ کھا لیا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، سارا کچھ کھانا کھانے کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان اپنے کھانے کی ترتیب بنا لے تو بیماریاں زیادہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ تو رمضان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اطباء لکھتے ہیں کہ اس کے معدے کے اندر جو گندے ذلیل مادے ہیں وہ اس رمضان کی برکت سے اللہ ان کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر دی کہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کے کلام اللہ کے اترنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ حدیث کو اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا قرآن کو ٹائم دیا اتنے کسی عمل کو نہیں دیا۔ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور اس رمضان کے مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کرتے، جتنا قرآن نازل ہوتا اس کا دور کرتے، اور آپ علیہ السلام پورا قرآن جتنا نازل ہوتا رمضان میں سناتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اس رمضان کے اندر یہ نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے، یہ نیکیاں اکٹھی کرنے کا مہینہ ہے۔ اپنا وقت ضائع کریں تو کریں کیوں؟ ہمارے حضرت ساتھیو عباسیہ کے سابق محتمم حضرت مولانا محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگ کہتے ہیں بھائی ایک روپے کا بھی نقصان ہوا تو کیوں ہوا؟ کاروباری لوگ کہتے ہیں 1 روپے کا نقصان بھی ہوا تو کیوں ہوا؟ ارے ایک نیکی کا بھی نقصان ہوا تو کیوں ہوا؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے ارے ایک نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھنا، 1 نمبر سے بچہ پاس ہوتا ہے اور 1 نمبر سے بچہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے خدا را اس مہینے کے جتنے ایام ہیں اس کو قیمتی بنائیے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، تورات انجیل کے نزول کا مہینہ ہے، آسمانی صحیفوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ کیجئے گا۔ اللہ رب العزت اس مہینے کی ہمیں برکتیں عطا فرمائیں۔ وہ جو اللہ نے اس مہینے کو سردار بنایا، جو اس مہینے میں اس مہینے کی قدر کرے گا، اللہ اس کو بھی سرداری عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب